आला अल्लाह, आला अल्लाह, तो ऐसे लिखा जाता है। फिर होता है इल्मुल तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं आज सिर्फ इधर इसलिए आ गया ताकि आपको हरूफ का पता हो। इल्मुल तज़कीर बिल मौत व बादल मौत, व बादल मौत, ये पांच। ठीक है, ये पांच उलूमुल कुरान, ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो हैं, ये कुरान मजीद के उन्होंने ये पांच उलूम बताए हैं। ये पहले नंबर पर इल्मुल अहकाम, जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले से बताया था कि तमाम के तमाम जो अहकामात हैं, ये अहकामात आपकी ईमानियात से, आपकी इबादात से, आपके मामलात से, आपके ताज़ीरात से, सारी डिस्कशन जो है ये कुरान मजीद में ये तकरीबन 450 आयात जो हैं वो इल्मुल अहकाम के मुतालिक हैं। तकरीबन 450 या 500 के दरमियान जो अहकामात हैं वो कुरान मजीद में वो चलते हैं, जो आपके मामलात से और ताज़ीरात से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। अब मामलात में क्या आएगी? आपकी खानगी ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके बाहिमी मामलात, विरासत, तलाक, जायदाद, मुआहदात, कुल्लुहुम, जो भी आपके मामलात होंगे वो इसमें आएंगे, इल्मुल अहकाम में आएंगे। दूसरे नंबर पर मैंने इल्मुल मखामसा, झगड़ा से, ठीक है, तकरार से, मुनाजरा से, इसको इल्मुल मुनाजरा भी कहा जाता है। इसको इल्मुल मुनाजरा भी कहा जाता है कि एक दूसरे से तकरार करना, एक दूसरे को दलाइल देना, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना। तो ये वो गुफ्तगू है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अरब के अंदर जो रहने वाले जो लोग थे, मुशरिकीन, सबसे ज़्यादा जो अरब शहर के अंदर थे वो मुशरिकीन से थे। तो इब्तदाई तौर पर जो गुफ्तगू होती थी वो सारी की सारी मुशरिकीन से ही होती थी, जो भी अरब के अंदर आते थे, मुशरिकीन से, जिन्होंने अपने बुत बनाए हुए थे, मुशरिकीन से। फिर ये आगे चलती है, यही गुफ्तगू नसारा से भी चलती है, यहूद से भी चलती है, फिर ये मुनाफिकीन से भी ये चलती रहती है, और प्लस वो जो बुत परस्त थे या दीगर जैसे मजूसी थे या पारसी थे, जो भी थे, उनसे ये मुनाजरा जो है नबूवत का, इसको इल्मुल मुखामसा के नाम से मंसूब किया जाता है। फिर आगे इल्मुल तज़कीर में आला अल्लाह,
اس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ان ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ اب آج جو ہے وہ ہے علم التذکیر بایام اللہ، پہلے قوموں کے حالات، کہ جو پہلے قومیں آئیں ان کے حالات کیا تھے، ان کے واقعات کیا تھے، وہ کتنی خوشحال تھی، وہ کتنی زوال پذیر ہوئی، ان ساری قوموں کے جنہیں قصص القرآن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی وہ قصے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بیان کے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی پیار و محبت سے امت محمدیہ کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے آپ چھوٹے ہوتے تھے نا تو آپ کو آپ کی بالخصوص آپ کی والدہ یا آپ کی نانی یا آپ کی دادی آپ کو قصے سناتے تھے، اللہ رب العالمین نے نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر پہلی قوموں کے سارے واقعات قصے جو ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ پہلی جو قومیں تھیں وہ کتنی ترقی کے عروج پر تھیں، وہ کتنی خوشحالی پر مبنی تھی، وہ کتنی طاقتور تھی۔ آپ کا تو میرا تو جو ہے طاقت کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے، کچھ ذرہ ہی نہیں ہے جو ان کی طاقتیں تھیں۔ ایسے طاقتور لوگ ہوتے تھے کہ ہاتھوں سے درختوں کو وہ اکھاڑ لیتے تھے، اور ان کی بنی ہوئی عمارتیں اتنی پختہ اور مضبوط ہوتی تھی کہ جو آج کل جو ہے نا بنانا بھی ان کا دشوار نظر آئے گا، اتنی طاقتور قومیں ہیں۔ سمود، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شیس علیہ السلام کی قوم، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم، پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جس وقت انہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے پٹک کر انہیں مارا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ قرآن کے اندر قصص القرآن کے ریفرنس سے اس لیے دیے گئے ہیں کہ قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کرے کہ ان کا یہ انجام ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں یہ کثرت سے برائیاں یہ والی ہمارے والی نہیں تھی۔ آج جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اور جو ہے غلط قسم کے کام ہیں، ان کی یہ ساری یہ والی یہ عادتیں نہیں تھی، یہ یاد رکھیں۔ جھوٹ بولنا کفر والوں کے سامنے بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، کفر کے معاشرے میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ یاد رکھیں۔ جو کفر کے معاشرے جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبوت کا اظہار فرما رہے تھے، اس وقت بھی عرب قوم کے اندر، اہل مکہ کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جھوٹ بولتے بھی نہیں تھے وہ لوگ۔ یہ بقیر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ بغیر انہوں نے پلاننگ کی۔ یہ دیکھیں انہوں نے کسی بھی روایت میں یا کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو شاید جاسی کے پاس بھی جب پوچھا اس نے کہ وہ کیسے ہیں تو پھر بدی گواہی دی حضرت ابو سفیان نے کہ وہ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں، کہ سچ بھی بولتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں، جو بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے اس میں وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں اور ہماری یہ گھٹی میں جھوٹ پڑ گیا ہے، ہم بغیر جھوٹ بولے چل بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ والدین بتا کے خود جھوٹ بلاتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے جب ہم یہ کہیں گے نا کہ
جاؤ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو وہ کیا نیچے گا، جب ابو گھر پہ نہیں ہے تو وہ کیا تھی کرے گا کہ ہماری گھٹی کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، اور جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کم لعنت کا اظہار کیا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹے پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو وہ یہ جھوٹ والی برائیاں تھیں، اور برائیاں تھیں، کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، کوئی ملاوٹ کر لی، کوئی بت پرستی کر لی، کوئی برائی کر لی، کوئی بے ادبی کر لی، اللہ نے پٹھا ایسے اٹھایا، ایسے 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 اٹھایا، دوسری طرف لے گئے، اور اوپر سے پھر ایسے نیچے پٹھا کا مارا، آپ تصور کریں، پھر اللہ نے ایسے ایسے عذاب دیے، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش، یہ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے وہ ایک آرڈیننس کیا کہ بچہ جو ہے اس کو مارا نہیں جائے گا، اور بچے کو ڈانٹا نہیں جائے گا، اسے گھر میں رکھا جائے گا، یہ وہ، اور ریسنٹلی یہ پچھلے مہینے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہر بندے کی جنس کی اپنی آزادی ہوگی، اس طرح کا وہ بل لانے کی کوشش، جیسے باہر کے کنٹریز میں یہ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو لعنت جو تھی یہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر آئی، پھر اللہ نے کیا کیا، اس قوم کا عذاب اللہ نے کیا کیا، یہ جو ہم جنس پرستی کا یہ قصص القرآن میں ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ، نیچے سے اٹھاؤ، فرشتے کی قوت اور طاقت یہ ہے کہ وہ جتنی مرضی ہے، جتنی قوت اور طاقت ہو فرشتے نے، تو 5 جو بتا رہا تھا علوم پنجگانہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان 5 علوم کو ہی علوم القرآن کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ شاہ ولی اللہ نے جو بتایا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ 5 علوم ہی، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کلام اللہ کے اندر آتا ہے، اور جس کی تفصیل جو ہے شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ علوم اس معاملے میں جو ہیں وہ احکامات صادر کرتے ہیں، جیسے علم الاحکام جو ہے اس میں انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے احکامات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، ان کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ یہ احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک جو ہوتے ہیں وہ عوامر ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ نواہی ہوتے ہیں، وہ منکر ہوتے ہیں۔ تو ان پھر جو امر کے احکامات ہیں، جو نیکی کے احکامات ہیں، جو بالمعروف ہیں، اوامر ہیں، ان کی پھر 2 اقسام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، ایک عبادات کے بارے میں اوامر، اور ایک معاملات کے بارے میں جو احکامات ہیں۔ عبادات میں ہمارے عقائد آ گئے، ہماری عبادات آ گئی، ہمارے سارے کے سارے بنیادی عقائد، ہمارے سارے کے سارے ارکان اسلام آ گئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ آ گئی، اور پھر معاملات میں جو ہمارے جو امور اللہ رب العالمین نے جن کو علم الاحکام کے ذریعے شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے،
وہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہمارے اپنے پرسنل معاملات، خاندانی زندگی سے متعلقہ معاملات، اور دوسرے جو ہیں وہ امور سلطنت سے متعلق معاملات جو ہیں. یہ علم الاحکام کے ذریعے جو اللہ نے تقریباً علم الاحکام کی 450 سے لے کر 500 آیات ہیں، اس میں سارا کا سارا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر علم المخامسہ جو ہے، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ یہ وہ جسے علم المناظرہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد وہ بحث و تکرار ہے، وہ مناظرہ ہے، وہ دشمنی ہے، وہ بحث ہے جو قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگوں سے مخامسہ کیا گیا ہے، جن میں اولین طور پر جو اہل عرب تھے، مشرکین تھے، پھر یہود سے، پھر نصارہ سے، پھر منافقین سے. 2 موضوعات کے ساتھ جو ہے بحث مباحثہ ہوا ہے. ایک تو عقائد باطلہ کے تحت کہ قرآن مجید میں غلط اور مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کو عقلی دلائل و حقائق سے جھٹلایا گیا ہے، اور ان کے بتوں، عقیدہ تثلیث، عقیدہ ثانویت، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ماننا، ان تمام باطل عقائد کی جو ہے قرآن مجید نے دلائل سے اور حقائق سے ان کو جھٹلایا ہے. جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے بھی اس سارے سسٹم کو رکھا تھا. آخر پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور مباہلہ میں یہ جو ہے اللہ کا رسول اپنے گھر کے افراد حسن حسین کو، سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، یہ 5 فرد کا جو خاندان کا جو یہ کنبہ تھا، جو آل رسول کا یہ خاندان تھا، تو آپ نے عیسائیوں کو پھر مباہلہ کی دعوت دی، اور مباہلہ میں آپ ان کو لے گئے، اور پھر وہ عیسائی راہب جو تھا اس نے جو ہے مباہلہ کرنے سے وہ بھاگ گئے، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ کی تعلیمات سچی ہیں. دوسرے نمبر میں قرآن مجید میں جو مخالفین اسلام کے شکوک اور شبہات کو بھی عقلی دلائل سے رفع کرنے کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ شکوک و شبہات، یہ اسلام جو ہے انہیں رد کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ ہے، اور سیدھا ہی راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے، اور وہی خالق اور مالک ہے، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد جو علم تذکیر با اللہ، اس میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اور نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس علم سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و قدرت اور انعامات کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، کہ اس اللہ اپنے نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تخلیق کائنات میں نے کی، میری حکمت الہی کیا ہے، میری صفات الہیہ کیا ہیں، تاکہ انسان روحانی سکون پانے کے لیے ذکر و عبادات میں مصروف رہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا. انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت
تو حکمت سے آشنا ہو کر اس کی ادا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا اسے یہ مشاہدہ ہو سکے۔ اسی طرح اسی کے ذریعے، علم کے ذریعے، اللہ رب العالمین نے انسان کو سائنسی علوم، فلکیات، طبیعیات، حیوانات، نباتات اور ارضیات کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں میں نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور انسان کو میں نے اپنا نائب بنا کر اسے یہ عزت بخشی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں مہارت پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آگے جو علم التذکیر بایام اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، امت محمدیہ کو، اس علم کو علم التاریخ کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر قصص القرآن کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ اس میں تاریخی وہ واقعات موجود ہیں جو اللہ نے پہلی انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر اللہ نے جو واقعات نازل کیے اور ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی، اور ان پیارے بندوں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، فرمانبردار بندوں کے متعلق، اولیاء اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتایا کہ میں نے کیسے کیسے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور کیسے کیسے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور کیسے کیسے ان رسولوں کے ساتھ امتوں نے سلوک کیا، اور اللہ کے انبیاء نے، رسولوں نے ہزاروں مصائب برداشت کرنے کے باوجود اپنے دین کے فریضے کو انجام دیا، اور اس میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ تمام کے تمام قصص جو ہیں وہ باعث ہدایت ہیں ہمارے لیے، اور باعث عبرت بھی ہیں ہمارے لیے کہ ان نبیوں کی بات نہ ماننے والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے پھر کیا انجام کیا، اور اس علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لوگوں کو بتایا کہ کیسے کیسے واقعات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور بتایا کہ کیسے جو ہے ان لوگوں کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر میں نے کیسے انہیں تباہ و برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کیا، سمود کو تباہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں اس میں علم التذکیر بایام اللہ میں، اور پھر آخری نمبر پر جو علم تذکیر بالموت و بعد الموت میں، اس میں اللہ رب العالمین نے موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات کے متعلق بتایا۔ قرآن یہ عقیدہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس ریفرنس سے جو ٹاپک قرآن مجید کے اندر جو اس علم کے ذریعے جن کی نشاندہی کی ہے وہ فنا ہے، موت ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، حساب و کتاب ہے، میزان ہے، جزا و سزا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ساری کی ساری جو آخرت کے متعلق
اللہ رب العالمین نے جو کلام اللہ کے اندر جو وضاحت فرمائی ہے وہ اسی علم التذکیر بالموت و بعد الموت میں شاہ ولی اللہ نے تفصیل کے ساتھ الفوز الکبیر میں ان چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ اب میرا جو لیکچر کا مقصد ہے وہ یہ دو ریفرنس سے یہ بات آ رہی ہے۔ بیسک چل رہا تھا علوم القرآن، جس کو شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں علوم خمسہ کے نام سے جو ہے وہ کہا ہے، یا علوم پنجگانہ کے نام سے اس کی نشاندہی کی ہے، جس میں پہلے نمبر پر احکامات کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے چلیں گے، عبادات کے تعلق سے بھی چلے گی اور معاملات کے تعلق سے بھی چلیں گے۔ عبادات میں بنیادی عقائد بھی آ جائیں گے اور ارکان اسلام بھی سارے آ جائیں گے، نماز، قرآن، روزہ، سب کچھ آ جائے گا۔ معاملات میں خانگی زندگی بھی آ جائے گی، ازواجی زندگی بھی آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست سے معاملات چلتے ہیں، حکومت اور سیاست سے معاملات چلتے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ علم تذکیر کا اللہ، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، اور دوسرے نمبر پر علم تذکیر پہ ایام اللہ، اس میں قصص القرآن آئیں گے، اور آخر میں عالم برزخ، موت اور بعد کا، موت کے بعد جو آنے والے حالات اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 علوم ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کے احکامات ہیں، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں برزخ بھی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں دوزخ کا بھی ذکر ہے، کہ قرآن جو ہے وہ مجموعہ علوم ہے جن کو شاہ ولی اللہ نے علوم خمسہ کے نام سے جو ہے پکارا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔